موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے ایک فرعون کی قوم ہے اور ایک قوم ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور دوسری قوم جن کو قبطی کہا جاتا تھا وہ فرعون کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، جسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ فرعون نے لوگوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک قبطی ہیں، دوسرے بنی اسرائیل ہیں، اور جتنی قبطی ہیں ان تمام کو فرعون نے عیش و آرام کی زندگی میسر کی ہے، وہ سب سردار کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل ہے ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیا ہے، ظلم اور مظالم کے پہاڑوں پر ڈھائے جا رہے ہیں اور بالکل غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کھلی طور پر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام باہر آئے بازار یا مارکیٹ وغیرہ میں، تو وہاں پر دو آدمی لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم کا تھا، اور دوسرا انسان تھا بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور بنی اسرائیل بڑے مظلوم تھے۔ تو دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں، اور جو بنی اسرائیل والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ آؤ میری مدد کرو، قبطی مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام ظلم کو دیکھ رہے تھے، برداشت نہ ہوا، فوراً اپنی قوم کے اس آدمی کو بچانے کے جو مظلوم تھا اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہ جو قبطی تھا، قبطی کو روکتے ہوئے بس ایک تھپڑ اس کو مارتے ہیں، بس ایک گھوسا اس کو مارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت عطا کی تھی، اتنی قوت عطا کی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھوسا اس کو پڑتا ہے، اس قبطی کو، وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہیں پر وہ مر جاتا ہے۔ صرف ایک شاٹ کافی تھا اس کے لیے، وہیں پر وہ مر گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اس کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو بس اصلاح چاہ رہے تھے، اس کو ظلم سے روکنا چاہ رہے تھے۔ تو جیسے وہ مر گیا، اگر ہم میں سے کوئی ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے میں نہیں مارا، بس تقدیر کا فیصلہ تھا، وہ مر گیا۔ یعنی تقدیر کا مطلب یعنی اللہ نے اس کو مارا، میں نے اس کو نہیں مارا، میں تو بس اصلاح چاہ رہا تھا، یہی نام کہتے۔ لیکن دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے ایکسکیوز اور بہانے پیش نہیں کرتے، بلکہ فوراً کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ناجائز خون میں نے کیا ہے، ایک ناحق خون میں نے کیا ہے، اس کو مارنا نہیں تھا لیکن مر گیا، میں تو مارنا نہیں چاہ رہا تھا تو کہہ سکتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تمام بہانوں کو چھوڑا، اور آخری جو بات ہو سکی وہ یہی کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کا قتل کر کے یہ آدمی مجھ سے مارا گیا، رب انی ظلمت نفسی۔ دیکھیے انبیاء کرام ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو فوراً غلطی مان لینا چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آمین۔ والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات اور قصص بیان کیے، اور اللہ رب العالمین قصے جو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے انبیاء کرام کے، پورا قصہ نہیں، بلکہ جہاں انسانوں کے لیے سبق ہو، عبرت ہو، لیسن ہو، اسی حصے کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ ہاں، سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے قصہ یوسف کو تقریباً پورا بیان کیا اور ایک ساتھ بیان کیا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ رب العالمین نے کسی نبی کا قصہ ایک ساتھ ایک جگہ میں بیان نہیں کیا۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جس نبی کا سب سے زیادہ قصہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی بڑی وجہ یہ لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس سے مقابلہ کرنا تھا، جس کے سامنے دعوت پیش کرنی تھی، وہ پوری تاریخ کا، دنیا کی پوری ہسٹری کا سب سے بڑا ظالم انسان فرعون تھا۔ فرعون سے مقابلہ کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے مجاہدہ کیا، کیسے لڑا، کیسے مقابلہ کیا، کیسے دعوت کا کام کیا، یہ بتانا مقصود تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ایک اور وجہ مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر نبی کی جو قوم ہوتی ہے تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تھی، لیکن جتنی قومیں دوسرے انبیاء کو ملی ان میں سب سے زیادہ شریر قوم اگر کوئی سی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ تاریخ کی سب سے زیادہ شریر قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کے درمیان کیسے دعوت کا کام کرتے ہیں، کیا کیا ان کی زندگی میں لمحات پیش آئے، کیسے انہوں نے اس کو حل کیا، کہاں حکمت سے کام لی، تو
تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں بھی بیان کی ہیں۔ تو ان میں سے چند دعائیں، 2 یا 3 دعائیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں بڑھ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ایک فرعون کی قوم ہے اور ایک قوم ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جسے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، اور دوسری قوم جن کو قبطی کہا جاتا تھا وہ فرعون کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے، جسے انہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ فرعون نے لوگوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک قبطی ہیں، دوسرے بنی اسرائیل ہیں، اور جتنی قبطی ہیں ان تمام کو فرعون نے عیش و آرام کی زندگی میسر کی ہے، وہ سب سردار کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور جو بنی اسرائیل ہے ان کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیا ہے، ظلم اور مظالم کے پہاڑوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، اور بالکل غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کھلی طور پر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ موسیٰ علیہ السلام باہر آئے بازار یا مارکیٹ وغیرہ میں، تو وہاں پر 2 آدمی لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم کا تھا، اور دوسرا انسان تھا بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اور بنی اسرائیل بڑے مظلوم تھے۔ تو دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں، اور جو بنی اسرائیل والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ آؤ میری مدد کرو، یہ قبطی مجھے مار رہا ہے، مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام ظلم کو دیکھ رہے تھے، برداشت نہ ہوا، فوراً اپنی قوم کے اس آدمی کو بچانے کے لیے جو مظلوم تھا اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اور وہ جو قبطی تھا، قبطی کو روکتے ہوئے بس ایک تھپڑ اس کو مارتے ہیں، بس ایک گھونسا اس کو مارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت عطا کی تھی، اتنی قوت عطا کی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسا اس کو پڑتا ہے اس قبطی کو، وہیں پر وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہیں پر وہ مر جاتا ہے۔ صرف ایک شاٹ کافی تھا اس کے لیے، وہیں پر وہ مر گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تو اس کو مارنا نہیں چاہ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام تو بس اصلاح چاہ رہے تھے، اس کو ظلم سے روکنا چاہ رہے تھے۔ تو جیسے وہ مر گیا، اگر ہم میں سے کوئی ہوتے تو کیا کہتے؟ ارے میں نہیں مارا، بس تقدیر کا فیصلہ تھا، وہ مر گیا۔ یعنی تقدیر کا مطلب یعنی اللہ نے اس کو مارا، میں نے اس کو نہیں مارا، میں تو بس اصلاح چاہ رہا تھا، یہی نام کہتے۔ لیکن دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے ایکسکیوز اور بہانے پیش نہیں کرتے، بلکہ فوراً کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ناجائز خون میں نے کیا ہے، ایک ناحق خون میں نے کیا ہے، اس کو مارنا نہیں تھا لیکن مر گیا، میں تو مارنا نہیں چاہ رہا تھا تو کہہ سکتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تمام بہانوں کو چھوڑا، اور آخری جو بات ہو سکتی وہ یہی کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کا قتل کر کے یہ آدمی مجھ سے مارا گیا۔ رب انی ظلمت نفسی۔ تو دیکھیے انبیاء کرام ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو فوراً غلطی مان لینا چاہیے۔ ارے فارسی زبان میں کہا جاتا ہے عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ فارسی زبان میں کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ غلطی ہو گئی، غلطی مان لو۔ غلطی ہونے کے بعد خواہ مخواہ کے بہانے پیش کرنا، ایکسکیوز پیش کرنا، یہ غلطی سے بڑھ کر جرم ہے، یہ جو غلطی اس سے بڑا جرم ہی ہے۔ اور کبھی دیکھیے انسان اگر غلطی فوراً مان لیتا ہے تو مسئلہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب ایکسکیوز کرنے لگتا ہے، بار بار ادھر ادھر کے بہانے اور پھر آرگومنٹ کرنے لگتا ہے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ غلطی ہو گئی فوراً اعتراف کر لینا چاہیے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اعتراف کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی۔ اعتراف ہی نہیں بلکہ مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں سبق سکھا رہی ہے کہ جب کبھی غلطی ہو جائے فوراً گناہوں کا اعتراف ہونے کے بعد فوراً مغفرت، اور پھر تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ کر کے ہفتہ ہو گیا، مہینہ ہو گیا، کئی دن گزر گئے، نہیں، ابھی غلطی ہوئی، ابھی فوراً استغفار، فوراً ندامت، فوراً شرمندگی۔ ایک دعا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، واقعہ بڑا لمبا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبطی قوم کا تھا، فرعون کی قوم کا تھا، کوئی انہیں ہاتھ لگا بھی نہیں سکتا تھا۔ اب قبطی قوم میں سے، فرعون کی قوم میں سے ایک انسان مارا گیا تو ہر جگہ پولیس دندنانے لگی کہ کس نے مارا ہے، قاتل کون ہے، تلاش کرنے لگی، لیکن کبھی کسی کو نہیں معلوم تھا۔ صرف وہ ایک انسان بنی اسرائیل جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بچایا تھا اور جنہوں نے مارا موسیٰ علیہ السلام، بس انہی دونوں کو پتا تھا، اللہ کو پتا تھا، کسی اور کو نہیں معلوم تھا کہ اس قبطی انسان کو کون مارا ہے۔
فرعون کی جو لشکر تھی، پولیس تھی، وہ تلاش کر رہی تھی قاتل کو۔ دوسرے دن پھر ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بازار میں نکلتے ہیں، پھر وہی بنی اسرائیل جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کل بچایا تھا، وہی آدمی کسی اور قبطی سے لڑ رہا تھا، کسی اور آدمی سے لڑ رہا تھا۔ پھر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، موسیٰ آؤ مجھے بچاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام غصہ آ جاتا ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا، کل بھی مجھے بلایا بچانے کے لیے، آج پھر بلا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب غصے سے آگے بڑھنے لگے، وہ بنی اسرائیل جو کل بھی پکار رہا تھا، آج بھی پکار رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام نے کل اس کو بھونسا مار کر ختم کر دیا، آج مجھے مار کر مجھے ختم نہ کر دیں۔ فوراً اس نے کہا، اے موسیٰ تم رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اس کو مار کے ختم کر دیا تھا، آج مجھے مار کر ختم نہ کر دو۔ تو وہ راز جو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، وہ جو راز تھا، وہ راز فاش ہو گیا۔ وہ جو قبطی جو لڑ رہا تھا اس نے سن لیا کہ کل جنہوں نے مرڈر کیا تھا، جنہوں نے قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، گرچہ غلطی سے ہوا تھا، لیکن پتا چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کرنے والے۔ تو فوراً وہ آدمی دوڑتا ہوا گیا اور فرعون کی پولیس کو انفارم کر دیا کہ کل جنہوں نے قتل کیا وہ موسیٰ ہے اور کوئی اور نہیں۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، لیکن ایک آدمی آتا ہے، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے، اے موسیٰ میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا غمخوار ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، دیکھو میرے پاس ایک انفارمیشن ہے۔ فرعون کی پولیس کو پتا چل گیا ہے کہ کل تم نے مارا ہے، تم نے قتل کیا ہے، فرعون کی لشکر تمہیں، فرعون کی پولیس تمہیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہے، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ فوراً تم نکل جاؤ، مصر کو چھوڑ کر، ایجپٹ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نکلنے کی تیاری کرتے ہیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے مصر سے نکلتے ہیں۔ جب نکلتے ہیں تو دعائیں کرتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، پھر دعا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اے میرا پروردگار اس ظالم قوم سے مجھے بچا، اس ظالم قوم سے مجھے بچا۔ دیکھیے فرعون بڑا ظالم تھا اور اس کی قوم بھی بڑا ظلم کرنے والی، کس طرح ظلم اس نے کیا۔ تاریخ میں جن ظالموں کا نام لکھا جائے گا، اس لسٹ میں جو اگر فرسٹ نام اگر آئے گا تو فرعون کا آئے گا، اتنا بڑا ظالم۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے بچا، اس ظالم قوم مجھے بھی پکڑ کر مجھے بھی اپنے ظلم کا شکار بنانا چاہتی ہے، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا۔ تو دیکھیے وقت اور حالات کے حساب سے انسان کو بار بار اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک نبی ہیں، یہ اللہ کے جو اولو العزم پیغمبر، 5 پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن دیکھیے زندگی میں قدم قدم پر دعائیں کرتے ہیں، زندگی میں قدم قدم پر دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا اور ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلتے ہیں، اب کہاں جانا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام طے کرتے ہیں کہ مدین جانا بہتر ہوگا، مدین جانا بہتر ہوگا، فرعون کی پولیس وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کو راستہ نہیں معلوم مدین پہنچنے کا، راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ جلدی جائے گا، کس راستے سے میں جاؤں گا تو فرعون کے لشکر سے، فرعون کی پولیس سے بچوں گا، نہیں معلوم موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر دعا کرتے ہیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اے میرا رب، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا، تو مجھے سیدھا راستہ بتا۔ اور یہاں پر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مدین جانے کا سیدھا راستہ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سیدھا، سواء السبیل، سیدھا راستہ بتا۔ علماء کرام نے، مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام مدین کو پہنچنے کا سیدھا ڈائریکٹ راستہ، سیف راستہ مانگ رہے تھے، وہیں پر ہی دعا بھی کر رہے تھے، اے اللہ صرف مدین ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں اور آخرت میں جو بالکل سیدھا راستہ ہے تجھ تک پہنچنے والا، وہ راستہ مجھے بتا۔ تو اس طرح ہماری دعائیں کامن بھی ہونی چاہیے، جنرل دعائیں بھی ہماری ہونی چاہیے، خاص حالات میں اس طرح کی عام دعائیں بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ جاتے ہیں فرعون کی پولیس سے بچ کر، مدین اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا تھا، مدین جب پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، مدین بالکل اجنبی انسان، مدین والوں میں سے کوئی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتا، اور موسیٰ علیہ السلام مدین والوں میں سے کسی کو نہیں جانتے۔ اور جیسے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ آج کا دور نہیں کہ انسان جہاں بھی جائے ہر جگہ ریسٹورنٹ ہیں، ہر جگہ ہوٹل ہیں، انسان اور پھر ہمارے پاس فون بھی ہے، انسان جس سے چاہے تعلقات پیدا کر لے گا، اگر کوئی جان پہچان والا نہ بھی ہو تو انسان کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔
لیکن وہ دور نہ ریسٹورنٹ کا دور، نہ ہوٹل کا دور، کوئی نہیں. اگر ایک گاؤں میں ایک اجنبی انسان آتا ہے، جب تک اس گاؤں والے اس کی مہمان نوازی نہ کریں، اس کو رہنے کے لیے جگہ نہ دیں، اس کے کھانے کا انتظام نہ کریں، تب تک نہ اس کو رہنے کے لیے جگہ ملے گی، نہ کھانے کے لیے جگہ، کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گی. تو موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے. جب وہ مدین پہنچتے ہیں تو پھر وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آج کے دن جو چیز بھی تو مجھے عطا کرے، جو بھلائی بھی تو مجھے دے، میں اس کا محتاج ہوں. ایک روٹی کا اگر تو مجھے کھلائے اس کا بھی محتاج ہوں، ایک قطرہ، ایک بوند اگر پانی کا تو دے اس کا بھی میں محتاج ہوں. اے اللہ آج میں بالکل محتاج ہوں ہر چیز کا، جو بھی تو مجھے عطا کرے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی دعا نہیں کیے تھے، بلکہ ایک مدد کیے تھے. 2 لڑکیوں کی مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام. مدد کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں. تو دعا کی قبولیت کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان پہلے کوئی نیکی کا کام کرے، پھر اس کے بعد دعا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نیکی کا کام کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوتی ہے. اور کیسے قبول ہوتی ہے آپ لوگوں نے سنا بھی. لیکن یہاں پر دعا کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو علماء کرام نے بیان کیا ہے. انسان اللہ رب العالمین کے ناموں کو وسیلہ دے کر مانگتا ہے. اے اللہ تو غفار ہے، تو معاف کر دے. اے اللہ تو عطا کرنے والا، تو مجھے عطا کر دے. اس طرح اللہ کے ناموں کو وسیلہ دے کر مانگتا ہے. تو وسیلے میں ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ انسان جس سچویشن سے گزر رہا ہے، جس پریشانی سے گزر رہا ہے، اس پریشانی کو بیان کرے. اے اللہ تو دیکھ رہا میں کتنا محتاج ہوں، اے اللہ تو دیکھ رہا میں کتنا بیمار ہوں، اے اللہ تو دیکھ رہا میں کتنی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں. اے اللہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے. اے اللہ تو بیماری کی شفا یابی دینے والا، اے اللہ تو مجھے شفا دے. اے اللہ تو مصیبتوں کو ختم کرنے والا، تو میری مصیبتوں کو ختم فرما. اس طرح انسان اپنی کمزوری کو بیان کرے، اپنی عاجزی کو بیان کرے، اپنے ذوق اللہ کے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے کہ انسان اللہ کے آگے اپنے آپ کو کمزور بتائے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح کمزور نہتہ بتا دے. اے اللہ آج میرے پاس کوئی چیز نہیں، صرف تیرا ایک سہارا ہے، صرف تیرا سہارا ہے. تو جو بھی عطا کرے میں اس کا محتاج ہوں. اے اللہ مجھے عطا فرما، اے اللہ مجھے عطا فرما. جب اس طرح دعائیں ہوتی ہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ جیسے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ جن لڑکیوں کی موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی، ان کے باپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان 2 لڑکیوں میں سے لڑکی کا رشتہ پیش کرتا ہے. دیکھیے نہ صرف کھانے اور رہنے کا انتظام ہو گیا، بلکہ بیوی کا انتظام بھی ہو گیا، خاندان بھی مل گیا. مدین میں خاندان، سسرالی خاندان آ گیا، اور 10 سال تک رہنے کا انتظام ہو گیا. 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام، 8 یا 10 سال تک مدین میں موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں. دیکھیے اس طرح اگر انسان قدم قدم پر دعائیں کرے اور دعاؤں کی جو آداب ہیں، ان آداب کا پاس و لحاظ رکھ کر دعائیں کرے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور خاص کر کے ان دعاؤں میں جو دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور بار بار یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے حالات اور ہر ایک کے سچویشن پر یہ دعا بالکل فٹ ہوتی ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو دعا یاد ہونی چاہیے اور بار بار اس دعا سے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ہمیں معلوم ہوئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعاؤں میں ہم نے سنی اور سیکھی ہیں، ان دعاؤں کا اپنی دعاؤں کی صبر میں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.